میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب سے اس امت نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے یہ ذلیل و خوار ہوئی اور مزید ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا ماحول بنائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسرے بندگان خدا برادران وطن تک اس کو پہنچائیں گے، نیز اپنی نئی نسل کو اسی کے مطابق پروان چڑھائیں گے، انہیں اس کا حافظ و محافظ بنائیں گے۔ برادران محترم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں خصوصیت سے تشریف لاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کے سننے اور سنانے کا نظم کیا اور ہمارے لیے تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا، جس کے ذریعے سے ہم رمضان میں اس کتاب قرآن حکیم کو حفاظ اکرام سے مکمل سنتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ہدایت نامہ جس پر ہمیں زندگی بھر عمل کرنا ہے، سال میں ایک مرتبہ کم از کم پورے طور سے ہم دہرا لیں، اور یہ دہرانا اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جتنا کچھ قرآن روزانہ تراویح میں ہم سنیں، اس کا مختصر ترین خلاصہ چند منٹوں میں ہمارے سامنے آ جائے۔ لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ فریضہ ہے کہ بعد نماز تراویح چند منٹ رک کر اس خلاصے کو سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حیات بخش پیغام دیا ہے، اور وہ کون سی شاہ کلید ہے جو ہمیں دنیا میں عزت و سربلندی عطا کرے گی اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تراویح میں پہلا سوا پارہ پڑھا گیا جو دوسرے پارے کی چوتھائی پر ختم ہوا، یعنی بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 76 آیت پر پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے، جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے، اس میں سے سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والی کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کا حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ دوسری سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس پر بھی ایمان لائے، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت اور دوسرے اندھے کے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہر درمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ، دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرح جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر
پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دونوں فائدے میں سمجھتے ہیں بلکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ پھر ان تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کا انہیں کاٹتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ نے اسے اپنے خلیفے کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے وہ اللہ کے ہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ آدم کی اولاد کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان کی جیسی حرکتیں نہ کرے ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو حیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام انسانوں کو ہدایت کے لیے اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہیں، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کا اطاعت گزار بنے اور دوسرے محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا۔
اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا، یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کی مانگی گئی دعا کا مظہر ہیں، اور اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلے کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اسی کی رحمت اور ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوڑنا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی صفا پر اصحاب اور مروہ پر نائلہ کے استان کا طواف، وہ مناسک حج میں تحریف کا نتیجہ تھا۔ جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درآں حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کی اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اس کی صفات نہیں رکھتا، وہ واحد ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سر چشمہ ہے، اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کی تابع ہے، اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے، اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول، ایک آدم کی اولاد، تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر عمل بھیجتا رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ کے مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثہ کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں، تسلیم کرو، اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ پہلی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔